شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ جاری ہوگی تیری قضاء و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں، جن کو تو نے اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا، جبکہ انہیں اپنے ہاں سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو نہ ختم ہوتی ہیں نہ کمزور پڑتی ہیں، اس کے بعد کہ تو نے ان پر اس دنیا کے بے حقیقت مناسب جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے دور رہنا لازم کیا۔ پس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ تو نے انہیں قبول کیا، مقرب بنایا اور ان کے ذکر کو بلند فرمایا اور ان کی تعریفیں ظاہر کیں۔ تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھیجے، ان کو وحی سے مشرف کیا، ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچائے، وہ وسیلہ جو تیری خوشنودی تک لے جائے۔ پس ان میں سے کسی کو جنت میں رکھا یہاں تک کہ اس سے باہر بھیجا، کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ تو نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر دوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا، جسے تو نے پورا فرمایا، اسے بلند و بالا قرار دیا۔ کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور اس کے بھائی کو اس کا مددگار بنایا۔ کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اسے بہت سے معجزات دیے اور روح قدس سے اسے قوت دی۔ تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا، ان کے لیے اوصیاء چنے کہ تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا نگہبان آیا، جو تیرے بندوں پر حجت قرار پایا، تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پر غلبہ نہ پا سکیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا کہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہوں، یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت اپنے حبیب اور پاکیزہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا۔ پس وہ ایسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق میں سے پسند کیا، برگزیدوں میں سے برگزیدہ بنایا، جن کو چنا ان میں سے افضل بنایا، اپنے خواص میں سے بزرگ قرار دیا، انہیں نبیوں کا پیشوا بنایا اور ان کو اپنے بندوں میں سے جن و انس کی طرف بھیجا۔ ان کے لیے سارے مشرقوں مغربوں کو زیر کر دیا، براق کو ان کا متی بنایا اور ان کو جسم و جان کے ساتھ آسمان پر بلایا، اور تو نے انہیں سابقہ اور آئندہ باتوں کا علم دیا، یہاں تک کہ تیری مخلوق ختم ہو جائے۔ پھر ان کو دبدبہ عطا کیا، ان کے گرد جبرائیل و میکائیل اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع فرمایا، ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اگرچہ مشرک دل تنگ ہوں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پر جگہ دی اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ بنایا، پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا، جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے، اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی۔ نیز تو نے فرمایا، ضرور خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے برائی کو دور کر دے، اے اہل بیت علیہم السلام، اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ تو نے اہل بیت کی محبت کو ان کا اجر رسالت قرار دیا قرآن میں۔ پس تو نے فرمایا، اے رسول کہہ دو، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ نیز تو نے فرمایا، میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے یہ راہ اس کے لیے جو خدا تک پہنچنا چاہے۔ پس اہل بیت تیرا مقرر کردہ راستہ اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا تو ان کی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لے لی۔ ان دونوں پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ علی رہبر ہیں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے اور ہر قوم
کے لیے رہبر ہے۔ پس فرمایا آپ نے جماعت صحابہ سے کہ جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے معبود، محبت کر اس سے جو اس سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو اس سے دشمنی کرے، مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، خوار کر اس کو جو اسے چھوڑ دے۔ نیز فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر و حاکم ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک شجر سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف اشجار سے پیدا ہوئے ہیں، اور علی کو اپنا جانشین بنایا جیسے ہارون موسیٰ کے جانشین ہوئے۔ پس فرمایا اے علی، تم میری نسبت وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے علی کا نکاح اپنی بیٹی سردار زنان عالم سے کیا۔ مسجد میں ان کے لیے وہ امر حلال رکھا جو آپ کے لیے تھا۔ مسجد کی طرف سے سبھی دروازے بند کرائے سوائے علی کے دروازے کے۔ پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وہ اس در علم پر آئے۔ نیز یہ کہا اے علی، تم میرے بھائی، جانشین اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ، اور ایمان تمہاری رگوں میں شامل ہے جیسے وہ میری رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرض چکاؤ گے اور میرے وعدے نبھاؤ گے۔ تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے چہروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس میرے قرب میں ہوں گے۔ اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی۔ چنانچہ آپ کے بعد گمراہی سے ہدایت میں لانے والے، تاریکی سے روشنی میں لانے والے خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہے۔ نہ قرابت پیغمبر میں کوئی ان سے بڑھا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا، ان کے علاوہ کوئی بھی اوصاف میں رسول کی مانند نہ تھا۔ علی و نبی ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو۔ علی نے تعویل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہ کی۔ عرب سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے پہلوانوں کو پچھاڑا۔ پس عربوں کے دلوں میں کینہ بھر گیا کہ بدر و خیبر و حنین وغیرہ میں ان کے لوگ قتل ہوئے۔ پس وہ علی کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے اور ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بیعت توڑنے والوں، تفرقہ ڈالنے والوں اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین نے آپ کو قتل کیا۔ اس نے پہلے والے شقی ترین کی پیروی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا نہ ہوا، جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا رہا اور امت اس کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر ظلم ڈھاتی رہی اور اس کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے۔ پس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈالے گئے، کچھ بے وطن ہوئے۔ ان پر قضا وارد ہو گئی جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین خدا کی ملکیت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کہ ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو، ان کے خاندانوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے، چنانچہ ان پر اور ان جیسوں پر دھاڑے مار کر رونا چاہیے۔ پس ان کے لیے آنسو بہائے جائیں، رونے والے چیخ چیخ کر روئیں، نالا و فریاد بلند کریں، اونچی آوازوں میں رو کر کہیں کہاں ہیں حسین علیہ السلام، کہاں ہیں حسن علیہ السلام، کہاں ہیں فرزندان حسین۔ ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا، کہاں گئے جو ایک کے بعد ایک راہ حق کے رہبر تھے؟ کہاں گئے جو اپنے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے؟ کہاں گئے وہ چمکتے سورج، کیا ہوئے وہ دمکتے چاند؟
کہاں گئے وہ جھلملاتے ستارے، کہاں گئے وہ دین کے نشان اور علم کے ستون؟ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ کج کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو فرائض و سنن کو زندہ کرنے والا امام؟ کہاں ہے وہ جو ملت اور شریعت کو راست کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام زندہ ہونے کی توقع ہے؟ کہاں ہے وہ جو دین و اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کا زور توڑنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیادیں ڈھانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو بدکاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو کج دلی اور نفس پرستی کے داغ مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو دشمنوں، گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی جڑیں اکھاڑنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے؟ وہ جو سب کو تقوی پر جمع کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو خدا کا دروازہ جس سے وارد ہوں؟ کہاں ہے وہ جو مظہر خدا کہ جس کی طرف حبدار متوجہ ہوں؟ کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران ہے اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور خوشنودی کا لباس پہننے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کے اولاد کے خون کا دعوے دار ہے؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول حسین کے خون کا مدعی ہے؟ کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا؟ وہ پریشان کہ جب دعا مانگے قبول ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم ہے، جو نیک و پرہیزگار ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے، علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرزند، خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کا فرزند اور فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فرزند مہدی علیہ السلام؟ قربان ہو آپ پر میرے ماں اور باپ، میری جان آپ کے لیے فدا ہے۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند، اے برگزیدہ اور خوش اتوار بزرگوں کے فرزند، اے پاک نہاد سرداروں کے فرزند، اے پاک شدگان کے فرزند، اے پاک نژاد و سادات کے فرزند، اے وسیع القلب عزت داروں کے فرزند، اے روشن چاندوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، اے روشن راہوں کے فرزند، اے بلند مرتبے والوں کے فرزند، اے حاملین علوم کے فرزند، اے واضح روشوں کے فرزند، اے مذکورہ علامتوں کے فرزند، اے معجز نماؤں کے فرزند، اے ظاہر دلائل کے فرزند، اے سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں علی و حکیم ہے، اے واضح روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر اور دلائل کے فرزند، اے واضح و روشن تر دلائل کے فرزند، اے کامل حجتوں کے فرزند، اے بہترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس سے مل گئے، پس کمان کے دونوں سروں یا اس سے بھی نزدیک ہوئے، علی اعلیٰ کے قریب ہو گئے۔ اے کاش میں جانتا کہ اس کی دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا، کس زمین میں اور کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ مقام رضوی میں ہیں یا کسی پہاڑ پر ہیں یا وادی طوا میں ہیں، یہ مجھ پر گراں ہے کہ مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی۔ مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں،
میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میری آہ و زاری آپ تک نہیں پہنچ پاتی، میری جان آپ پر قربان کہ آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان آپ وطن سے دور ہیں لیکن ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان آپ ہر محب کی آرزو، ہر مومن و مومنہ کی تمنا ہے جس کے لیے وہ نالا کرتے ہیں، میں قربان آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، میں قربان آپ وہ بلند مرتبہ ہیں جن کے برابر کوئی نہیں، میں قربان آپ وہ قدیمی نعمت ہیں جس کی مثل نہیں، میں قربان آپ جو شرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے اے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں، یہ مجھ پر گراں ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں، مجھ پر گراں ہے کہ میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہیں، مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر جو گزرے تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ و زاری کروں، کیا کوئی بیتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو تو اس کے ہمراہ نالہ کروں، آیا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے، اے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل کے دن سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہوں؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے؟ کب ہم آپ کے چشمہ شیریں سے پیاس بجھائیں گے؟ اب تو پیاس طولانی ہو گئی، کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جبکہ آپ کی فتح کا پرچم لہراتا ہوگا؟ ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کے امام ہوں گے، تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی، آپ اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہمکنار کریں گے، آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کریں گے، مغروروں کا زور توڑ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے، اس وقت ہم کہیں گے حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، اے معبود تو دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، میں تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تو مداوا کرتا ہے اور تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے، پس میری فریاد سن اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کو اس آقا کا دیدار کرا دے، اے زبردست قوت والے، ان کے واسطے سے اس کے رنج و الم دور فرما، اس کی پیاس بجھا دے، اے وہ ذات جو عرش پر حاوی ہے، جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے، اے معبود ہم ہیں تیرے حقیر بندے جو تیرے ولی عصر کے مشتاق ہیں، جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو نے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا، ہمارا سہارا قرار دیا، ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ گاہ بنایا، ان کو ہم میں سے مومنوں کا امام قرار دیا، پس ان کو ہمارے درود و سلام پہنچا، اور اے پروردگار ان کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرما، ان کی قرارگاہ کو ہماری قرارگاہ اور ٹھکانہ بنا دے، ہم پر ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمت پوری فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں ان شہیدوں کے پاس لے جائیں گے جو مقرب خاص ہیں، اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور امام مہدی کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں، اور مہدی کے والد پر رحمت کر جو چھوٹے سردار ہیں، ان کی دادی صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے نزدیک بزرگوں میں سے چنا، اور القائم پر رحمت فرما، بہترین کامل پوری ہمیشہ ہمیشہ بہت سی بہت زیادہ جو رحمت کی ہو تو نے اپنے برگزیدہ میں سے کسی پر اور مخلوق میں سے اپنے پسند کردہ پر، اور اس پر درود بھیج، اور درود جس کا شمار نہ ہو سکے، جس کی مدت ختم نہ ہو اور جو کبھی منقطع نہ ہو، اے معبود
ان کے ذریعے حق کو قائم فرما، ان کے ہاتھوں باطل کو مٹا دے، ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ذلت دے۔ اے معبود، ہمیں اور ان کو اکٹھا کر دے، ایسا اکٹھا کہ جو ہم کو ان کے پہلے بزرگوں تک پہنچائے، اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ، ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان کی خوشنودی سے ہم پر احسان کر، اور ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ان کی رحمت، ان کی دعا اور ان کی برکت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیرے ہاں کامیابی حاصل کریں۔ ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہ بخش دے، ان کے واسطے سے ہماری دعا منظور فرما، ان کے ذریعے سے ہماری روزیاں فراخ کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، اور ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور توجہ کر ہماری طرف اپنے ذات کریم کے واسطے سے، اور قبول فرما اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری، ہماری طرف نظر کر مہربانی کی نظر، کہ جس سے تیری درگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ اپنے کرم کی وجہ سے وہ نظر ہم سے نہ ہٹا، ہمیں القائم کے نانا کے حوض سے سیراب فرما، ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو، ان کے جام سے، ان کے ہاتھ سے سیر و سیراب کر، جس میں مزہ آئے پھر پیاس نہ لگے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔